حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پاک پہ ہوتا ہے۔ فرشتے کرتے ہیں حفاظت ان کی، بیٹیاں جو کر لے نقاب رب کی رضا سمجھ کر۔ عورت ہو تم، باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو، اور لہجہ اتنا سخت ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا روب ہو کہ پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ جب عورت حجاب کرتی ہے تو وہ حقیقتاً $170 ملین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بیچتی ہے۔ عورت پر حجاب ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پہ غلاف۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بے پردگی آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظت سے سامان کھو چکی ہے۔ حجاب 3 طرح کی عورتوں پر فرض ہے: نبی کی بیویوں پر، نبی کی بیٹیوں پر اور مومنہ عورتوں پر۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کن عورتوں میں شامل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دل میں ہوتا ہے نہ کہ حجاب میں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اسلام دل میں ہے تو پھر حجاب قدرتی طور پر آ جاتا ہے۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یہ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پردہ دل، آنکھ، جسم تینوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ جب آنکھ اٹھتی ہے تو جسم دیکھتی ہے اور اسے دیکھتے ہی دل کی نیت خراب ہوتی ہے۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے۔ حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی نظر، اس کا چلنا پھرنا شامل ہے۔ میں ہر لڑکے کی نظریں تو نہیں جھکا سکتی، نہ یہ میرے بس میں ہے، لیکن میں خود کو پردے میں ضرور ڈھانپ سکتی ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ اگر حجاب کسی کی کامیابی میں رکاوٹ ہے تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ قابلیت آپ میں نہیں، آپ کے جسم میں ہے۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ کہنے لگے تمہارا حجاب تمہارے لیے کئی دروازے بند کر دے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ان میں سے ایک دروازہ جہنم کا بھی ہے۔ سنو گڑیا، حجاب مطلب سکون، نقاب مطلب اطمینان، عبایا مطلب محافظ۔ اگر نامحرم مخلص ہوتا تو میرا رب کبھی بھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔